إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، اور بے حساب لا تعداد درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے دینی بھائیوں، آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں دو باتیں پر انشاءاللہ ہم لوگ غور و فکر کریں گے. ایک تو جس وبا سے ہم اور آپ فی الوقت گزر رہے ہیں، اور دوسرا جو حالیہ مسئلہ چل رہا ہے فلسطین اور مسجد اقصیٰ کو لے کر کے. اختصار کے ساتھ بیان کروں گا، غور سے سنیے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 57 میں، اور کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، اور مرنے کے بعد کدھر پلٹ کے آنا ہے؟ تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر کے آنا ہے. لہٰذا ایک بات ہم کو اور آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، ہر فیصلہ حکمت سے بڑا ہوا ہوتا ہے. گرچہ یہ میرے اور آپ کے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، لیکن وہ چیز، وہ فیصلہ اللہ جو ہمارے لیے کرتا ہے وہ ہمارے بھلے کے لیے ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ہماری عقل میں وہ بات کچھ وقت کے لیے آئے، کچھ وقت کے لیے ہو سکتا ہے نہ آئے، بعد میں جا کے ہم کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر انسان کو راضی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھا ہے اس حال میں انسان کو راضی رہنا چاہیے. کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے، ہر وقت شکر کرتے رہنا چاہیے. یہ وبا جس کا نام ہے کورونا وائرس کووڈ-19، جس کا سیکنڈ ویو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آ گیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کثرت سے لوگ مر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کتنے قریب لوگ تھے جو میرے اور آپ کے تھے، آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہے. تو لہٰذا لوگوں کی موت کثرت سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کرنا کیا ہے اس میں؟ دیکھیے، ایک بات مجھ کو اور آپ کو بحیثیت مسلمان اس بات کو جان کے رکھنا ہے کہ موت برحق ہے، موت سب کو آنی ہے، موت سے کوئی بچ سکتا نہیں ہے. قرآن میں آپ پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا کہ کوئی بند قلعے میں بھی چلا جائے وہاں پر بھی موت اس کو آلوچ کی آپ پکڑے گی. لہٰذا موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. تو یہ تو بالکل کوئی اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں، نہ کسی مذہب کا، نہ کسی فرقے کا، کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ موت کسی کو نہیں آنی، موت سب کو آنی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن ڈرنا موت سے نہیں ہے. مومن موت سے نہیں ڈرتا ہے. عجیب بات کیا ہے، ہمارے بیچ موت کو لے کر بہت زیادہ ہیبت ہو گئی. کسی کو کچھ بھی ہو گیا اب تو یہ مر جائے گا. ٹھیک ہے، اگر اللہ نے اس کی اتنی عمر رکھی ہے وہ صحیح مر سکتا ہے. ہو سکتا ہے یہ وائرس کے ذریعے سے وہ بہانہ ہو، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ کون زندہ رہنے آیا ہے؟ زندہ اگر کوئی رہتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے نا. چلے گئے، صحابہ چلے گئے، تمام انبیاء چلے گئے. لہذا زندہ کوئی یہاں نہیں رہنے آیا. تو موت سے ڈرنا نہیں ہے، مومن موت سے ڈرتا نہیں ہے. لیکن ڈرنا کس بات سے ہے؟ ڈرنا اس بات سے ہے کہ اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، یعنی پلٹ کے کس کی طرف جانا ہے. ڈر اس بات کا ہونا چاہیے، ڈر اس بات کا ہونا چاہیے کیا میرے آپ کے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے، اللہ کی عدالت میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکے؟ اگر آج مجھ کو اور آپ کو موت آ گئی تو موت تو کسی کو بھی آنی ہے. کون بچا ہے؟ کوئی نہ بچا ہے، نہ کوئی بچے گا. اس سے گھبرانا، ہیبت نہیں کھانا ہے. ڈر گئے لوگ، سہم گئے لوگ، موت آ جائے گی. اللہ اکبر. کس کو موت نہیں آئی؟ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے. کتنے بچے ماں کے پیٹ میں مر جاتے ہیں. کچھ بچہ کچھ دن گزارتا ہے مر جاتا ہے. کوئی لوگ 25-30 سال کے ہوتے ہیں مر جاتا ہے. ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ڈرو اس بات سے کہ مرنے کے بعد ثم الینا ترجعون، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، لوٹ کے پلٹ کی طرف جانا ہے. کیا میرے آپ کے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں، عدالت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں؟ فکر اس بات کی ہونی چاہیے. جس کو اس بات کی فکر ہے وہ آدمی کامیاب ہو گیا الحمدللہ. مومن ڈرتا تھوڑی ہے. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے آپ فرزند میں سے ہیں. آپ ذرا سوچئے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا. اللہ اکبر. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اپنے آخری اوقات میں کہہ رہے ہیں کہ ذرا دیکھیے کتنی بڑی بات ہے لوگوں، میں زندگی بھر موت کے آگے پیچھے چلتا رہا،
موت میرے آگے چلتی رہی، میدان جنگ میں میں پیچھے پیچھے موت کے چلتا رہا، شہادت کی تمنا تھی، لیکن دیکھیے آج اللہ تعالیٰ مجھے موت کیسے دے رہا ہے، چارپائی پر موت دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا پیغام پہنچا دو بزدلوں کو۔ کون بزدلوں کو؟ ویسے لوگ جو موت سے ڈرتے ہیں۔ ارے جو موت سے ڈرتا ہے، جو موت سے بے خوف ہوتا ہے، دراصل موت اس کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ لہذا پہلی بات ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا اس بات سے ہے کہ میرے آپ کے عمل اچھے ہیں کہ نہیں، اس بات سے ڈرنا ہے۔ رونا اس بات پر ہے، گر گرانا اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اب ڈاکٹر جو ہے آج کے فی الوقت ماہرین جو ہے وہ کئی طریقے کے اس وائرس سے بچنے کے لیے مجھ کو اور آپ کو طریقے بتلا رہے ہیں، احتیاط بتلا رہے ہیں، جس کے حق میں ہم ہیں الحمدللہ۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں سینیٹائزر استعمال کریے، ماسک کا استعمال کریے، سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کریے، کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ڈاکٹر ہیں، وہ زیادہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، اس میں کوئی رائے دو رائے نہیں ہے۔ کرنا بھی چاہیے انسان کو، ایک مسلمان کو کرنا بھی چاہیے، لیکن میرا یہ سوال ہے ان سب سے بڑھ کر وہ کام، وہ یقین لائیے جو اللہ اس کے رسول کی بات پر ہے۔ ایک ڈاکٹر کی بات پر مجھ کو آپ کو اتنا یقین ہے کہ آج لوگ 2 3 4 پتہ نہیں کتنے مارکس پہن رہے ہیں۔ نہیں، میں یہ نہیں کروں غلط ہے، نہیں غلط نہیں ہے، لیکن ڈر کتنا ہے؟ کیوں؟ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے ارے اگر تم کو وائرس لگ گیا تھا تو تم مر گئے۔ کیا عجیب بات ہے، اتنا ڈر، اتنا خوف۔ کاش اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہوتا، کاش۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں سینیٹائزر یوز کریے، آپ کسی مسلمان سے پوچھے بھائی سینیٹائزر آپ کیوں استعمال کرتا ہے، وہ کہتا ہے اسے وائرس سے سیف رہیں گا، الحمدللہ کرو۔ لیکن میں ایک بات اس سے بڑھ کے کہتا ہوں، آپ ربانی سینیٹائزر کا استعمال کرو۔ آپ پوچھیں گے ربانی سینیٹائزر کیا ہے؟ وضو، یہ وضو ربانی سینیٹائزر ہے۔ ہر وقت باوضو رہیے، ہر وقت 24 گھنٹے باوضو رہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ صحیح کی حدیث ہے، ایک مومن ہی وضو کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ وضو ایسا سینیٹائزر ہے میرے بھائیوں جو صرف اس وائرس کو نہیں بلکہ انشاءاللہ ہر قسم کے شیطانی وائرس کو ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ وضو سے رہیے۔ آج امت وضو سے لوگ نہیں رہتے ہمارے یہاں، جو صرف نماز پڑھنے والے وہ صرف وضو سے رہتے ہیں، وہ بھی نماز کے وقت، اس کے بعد نہیں، وضو سے رہیے ہر وقت 24 گھنٹہ۔ کیا فضیلت ہے وضو کی؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کیا مقام ملا تھا؟ اللہ کے نبی نے ان کو کیا کہا؟ اے بلال جب میں جنت میں گیا ہوں تب میں نے تیری آہٹ پہلے سنی، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ بلال کیا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، وضو کی برکت۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث نمبر 405، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک بندہ، ایک مومن وضو کر کے سوتا ہے تو ساری رات فرشتے اس کے محافظ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کم بڑی بات ہے کہ فرشتے رات ہمارے ساتھ بسر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی وہ بندہ کروٹ لیتا ہے وہ فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے، فرشتے کو دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے، یاد رکھیے گا، فرشتے اللہ سے دعا کرتا ہے اے اللہ اس کو بخش دے۔ جب وہ رات میں بیدار ہوتا ہے تبھی اللہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے اے اللہ اسے بخش دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مومن بندہ ذکر کر کے، اذکار کر کے سوتا ہے وضو کر کے، اور جب وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے اور نیند سے بیدار ہونے پر وہ جو بھی بھلائی خیر اللہ سے مانگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ ہم نے سے کتنے میں سے نے کام کیا؟ ڈاکٹر نے کہہ دیا فوراً عمل کر لیں گے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا شاید اتنا یقین نہیں ہے، شاید اللہ ماشاء اللہ جتنا کہ ڈاکٹر کے بات پر یقین ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاید اتنا یقین ہے، آج مجھ کو اور آپ کو نہیں رہا۔ میرے بھائیوں ربانی سینیٹائزر کا استعمال کرو، ہر وقت باوضو رہیے، ہر وقت۔ ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے ماسک پہنیے، پہننا بھی چاہیے، کیوں بھائی؟ وہ بتا رہے اس سے آپ سیف رہ سکتے ہیں۔ کتنا یقین ہے ہم کو؟ کیونکہ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے۔ ہاں ڈاکٹر پہ کتنا یقین ہے؟ کوئی بیمار پڑ گیا آج کہہ رہا ہے بھائی فلاں ہاسپٹل میں چلے جاؤ، کیوں؟ وہاں پر بہترین انتظام ہے، بہترین سہولیات ہیں، وہاں گئے تو بچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر، وہاں گئے تو بچ جاؤ گے؟ اچھا کیوں بھائی؟ وہاں ڈاکٹر بڑے عمدہ ہے، اعلیٰ ہے۔ اچھا، اور دیکھیے انسان کو ایک ڈاکٹر پر کتنا یقین ہوتا ہے جو ہم آپ جیسا ایک آدمی ہوتا ہے کہ انسان اپنے قریب کو، بیٹے کو، بیوی کو، باپ کو، ماں کو، کسی کو بھی، دوست احباب کو انسان ایک ڈاکٹر کے حوالے کر دیتا ہے، وہ بھی او ٹی میں، آپریشن تھیٹر میں اکیلے۔ کتنا یقین ہے؟ نہیں، کتنا یقین ہے کہ ڈاکٹر کے حوالے انسان اپنے مریض کو کر دے رہا، کیوں؟ پتہ نہیں بھائی ڈاکٹر اس کے ساتھ کیا کرے، لیکن یقین ہے، یقین ہے۔
اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، اے لوگوں جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھ لی وہ دنیا کے ڈاکٹر کی حفاظت میں نہیں آیا، دنیا کے ایس او پیز کی حفاظت میں نہیں آیا، دنیا کے ماسک اور سینیٹائزر کی حفاظت میں نہیں آیا، بلکہ وہ رب العالمین کی حفاظت میں چلا گیا۔ جو اللہ کی حفاظت میں چلا جائے، مجھے بتلائیے اس کو کچھ ہو سکتا ہے؟ ارے اگر اللہ نے موت رکھی ہے اس بہانے، تو میں نے کہا موت آ پکڑے گی آپ کو، لیکن جو اللہ کی حفاظت میں چلا گیا، ہر حفاظت میں آج میں اور آپ جا رہے ہیں، گھر کو کلین کر رہے ہیں، گھر سینیٹائز کر رہے ہیں، کرو، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ اتنا یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو فجر کی نماز آج ہم با جماعت پڑھتے، یقین ہوتا تو فجر کی نماز کو فجر کے وقت پڑھتے کیوں؟ یہ یقین ہوتا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے فجر پڑھ لی وہ اللہ کے حفاظت میں چلا گیا، لیکن آج وہ یقین نہیں۔ ایک پلین پہ بیٹھتے ہیں، میں اور آپ بڑا فخر کرتے ہیں، پلین پہ ہم سفر کرتے ہیں، پائلٹ دکھتا نہیں ہے مجھ کو آپ کو، پھر بھی اپنی جان اس کے حوالے کر کے بیٹھ جاتے، دکھتا بھی نہیں، کدھر لے جائے گا، کیسے لے جائے گا، آسمانوں میں اڑ رہا ہے، اللہ اکبر، کیوں؟ یقین ہے بھائی صاحب، یقین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ آج مسلمانوں کو اتنا یقین نہیں، کتنی عجیب بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ویسا اس سے زیادہ یقین کریں۔ لوگ کہتے ہیں یہ کر لیں گے تو موت نہیں آئے گی، نہیں، اس کو جو لوگ کر رہے تھے اس کو بھی آ گئی۔ یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ یہ کر لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی حفاظت کرے گا میری، کیونکہ اگر اللہ چاہے تو کوئی آپ کو کچھ کر سکتا نہیں، اگر اللہ نے موت لکھی ہے تو موت آ کر کے رہے گی۔ لہٰذا باوضو رہیے، نمازوں کی پابندی کریے، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں آ جائیے۔ تیسری بات کیا کرنا ہے؟ اللہ پر توکل کو ذرا مضبوط کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے گئے، کیا وجہ تھا؟ توکل بہت اسٹرانگ تھا ابراہیم علیہ السلام کا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ سب چھوٹا موٹا وائرس کیا کرے گا مجھ کو؟ ایسا یقین پیدا کریے۔ یہ یقین میرے بھائی پیدا کب ہوگا؟ جب ہم اور آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑ جائیں گے، اللہ سے بالکل قریب ہو جائیں گے۔ اور اللہ سے قربت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کے فرائض پر، اللہ کی باتوں پر عمل کر کے۔ جتنا زیادہ آپ ذکر و اذکار کریں گے اللہ کو، اتنا زیادہ آپ قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ آج ذکر و اذکار نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ کیا فرماتے؟ جو انسان صبح اور شام کی دعاؤں کو، اذکار کو پڑھ لے، وہ ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ اس کو کیا رکھے گا؟ محفوظ رکھے گا۔ آپ مجھے بتائیے آج کتنے مسلمان ایسے ہیں، کتنے مسلمان ایسے الا ماشاء اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر یقین کر کے واقعی میں صبح اور شام کے اذکار کو پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو صبح اور شام یہ پڑھ لے، فجر کے بعد پڑھ لے، عصر کے بعد پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اے اللہ تیرے نام سے تو نے جو کچھ بھی زمین آسمان جو بھی شر پیدا کیا ہے رب العالمین، میں ان تمام شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ نبی نے فرمایا جو اس کو پڑھ لے 3 مرتبہ اس کو کوئی شر چھو نہیں سکتی۔ کیا اس کے معنی یہ ہے کہ ہم پڑھ کے بے احتیاطی کریں؟ نہیں، احتیاطی تدبیر مجھے اپنانا ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا۔ کاش ہم اور آپ اس عقیدے سے صبح اور شام کے اذکار کو پڑھتے کہ یہ ہماری حفاظت کرے گا، میرے بچوں کی حفاظت کرے گا، میرے گھر والوں کی حفاظت کرے گا۔ لیکن صبح شام کے اذکار کوئی نہیں پڑھتا۔ ڈاکٹر کی بات میں بہت زیادہ یقین ہے، ارے ڈاکٹر کی بات سے لوگ مر بھی جاتے ہیں، مر رہے ہیں، آپ دیکھ لیجیے ہاسپٹل میں لوگ لاتعداد مر رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ذرا یقین کر کے دیکھیے۔ اللہ اکبر، نبی کی بات پر یقین کریے، ذکر کریے، اذکار کریے، اللہ سے لگاؤ کو بڑھائیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا صلی اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس کو 60 سال کی عمر مل گئی قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا اللہ کی سختیوں سے اس کو چھٹکارا پانے کے لیے۔ یعنی ہم میں سے کتنے لوگ 60 سال پہنچ گئے ہوں گے؟ اب کوئی عذر نہیں ہوگا اگر اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہے گا تو قیامت کے وقت قریب چلا رہا ہے میرے آپ کے لیے۔ اس وائرس نے کتنے فائدے یہ وائرس لے کر گئے، نہیں دیکھ رہے آپ؟ قیامت کا ایک نقشہ اس وائرس نے کھینچ دیا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگیں گے، آج بھی لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بھاگ دے، قیامت کا منظر ہے نا؟ نہیں ہے قیامت کا منظر یہ؟ اللہ اکبر، کتنی اچھائیاں یہ لے کر کے آئے، آج کتنے فلم سیریلز کی شوٹنگ رک گئی، کتنی بے حیائی کام رک گئے۔ اللہ اکبر، اللہ کی حکمت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لہذا چوتھی بات مجھ کو آپ کو کیا کرنی؟ دعا کریے، دعا بہت اہم ہے یہ۔ آج مسجد اقصی کا معاملہ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کتنے لوگ کیا ڈائلاگ بازی کر رہے ہیں فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر۔ کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کے کرنے سے سب کیا ہوگا؟ نہ آپ مسجد اقصی کی تاریخ جانتے ہیں، نہ فلسطین کی تاریخ جانتے، کچھ جانتے نہیں آپ۔ ہم کو صرف آتا ہے بس فیس بک پہ ٹریڈ کرنے کے لیے، نہیں، یہ غلط بات ہے۔
ہم کو کیا آتا ہے؟ ہم کو صرف مسلمان حکمرانوں کو برا بھلا کہنے آتا ہے. کتنی غلط بات ہے. ہم کچھ نہیں جانتے لیکن اپنا قیمتی ایڈوائز ہم دینے کے لیے بالکل آگے ہیں. نہیں، ایسے حاصل نہیں ہوتا ہے. دعا، لوگ کہتے ہیں بس دعا کریں. ہاں دعا کریے. آپ مسلم حکمرانوں کو برا بھلا کہہ رہے؟ ارے ہمارے محلے میں مسلمان کا دشمن نہیں ہے کیا؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ٹانگ کھینچتا ہے، کوئی مسلمان آگے بڑھتا ہے مسلمان اس کو پیچھے کرتا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی برائی بیان کرتا ہے، کیا نہیں ہوتا یہ؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت بیان کرتا ہے، کیا نہیں ہوتا یہ؟ ایک بھائی آپ کا آگے بڑھتا ہے، کون پیچھے کرتا ہے؟ غیر پیچھے نہیں کرتا. آپ کا اپنا مسلمان بھائی، آپ کا پڑوسی، اس معاشرے میں رہنے والے مسلمان اس کو پیچھے کرتے ہیں. ہم اپنی عادتوں کو نہیں سدھار رہے ہیں اور ہم لوگ بات کرتے ہیں ورلڈ لیول کی پالیٹکس پر. ارے بھائی جس کا جو کام ہے اس کو وہ کرنے دو. جو حکمران کا کام ہے وہ نہیں کرے گا، رب العالمین قیامت کے دن اس سے پوچھے گا تمہارا اور میرا کچھ کام ہے کہ نہیں ہے. میرا کام یہ نہیں کہ میں جا کر کے وہاں پر لڑوں، کیونکہ نہیں جا سکتا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو ہم کر سکتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں، اور جو نہیں کرنا وہ بالکل چڑھ کے بولتے ہیں. کیوں؟ اس میں آسانی ہے نا. کسی کو گالی دینا آسانی ہے، کسی کی غیبت کرنا آسانی ہے، کسی کو کہنا بھائی فلاں آدمی ایسا نہیں کرتا، بھائی سعودی عربیہ ایسا نہیں کرتا. ارے تم کیا کرتے ہو؟ تم کیا کرتے ہو؟ تم نے کبھی ان فلسطین بھائیوں کے لیے مسجد اقصیٰ کے لیے تہجد مٹ کر کے دعا مانگی ہے؟ نہیں مانگی ہے بھائی. دعا مانگو یارو، دعا مانگو. تمہیں پتہ نہیں ہے رب سے دعا مانگنے میں کتنا پاور ہے. وہ لوگ بھائی، میرے بھائی، دعاؤں میں بہت طاقت ہے. کتنی تفصیلات بیان کروں میں آپ کو؟ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں دعا کا. اس سے پہلے ایک بات سن لیجیے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا تھا، چابی لی تھی. اللہ اکبر. 1516 ہجری میں جا رہے تھے. کون فتح کرے گا آج بیت المقدس؟ ہم آپ جیسے گنہگار لوگ نہیں، عمر جیسے لوگ فتح کریں گے. جن لوگوں کا ایمان عمر کے جیسا ہوگا، جن لوگوں کا عقیدہ عمر کے جیسا ہوگا. عمر کے عقیدے میں شرک نہیں تھا، بدعت نہیں تھا، کفر نہیں تھا. عمر کبھی باجماعت نماز نہیں چھوڑنے والے. عمر نماز کو تاخیر نہیں کرنے والے. عمر غیروں سے مدد نہیں مانگنے والے. عمر درگاہوں پہ سجدہ ریز نہیں ہونے والے. او بھائیو، عقیدہ لاؤ عمر کے جیسا، ایمان لاؤ عمر کے جیسا، عمل لاؤ عمر کے جیسا. جب عمر جیسا ایمان لاؤ گے، عقیدہ لاؤ گے، اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی چابیاں بیت المقدس تمہارے ہاتھوں میں دے دے گا. اللہ اکبر. یہ لاؤ تو صحیح. وہ ہمارا ایمان ہے عمر جیسا رضی اللہ عنہ؟ نہیں، یہ تو نہیں ہے. دعا کرو، جو کر سکتے ہو وہ کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اے لوگوں یاد رکھو، تمہارے گناہوں کے وجہ سے زمین میں اور خشکی میں اور تری میں، یاد رکھو اے لوگوں، فساد پھیل گیا ہے. آج دنیا میں فساد پھیلا ہے لوگوں، تمہارے گناہوں کی وجہ سے. کیوں؟ رب العالمین نے کہا اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو بعض گناہوں کا مزہ چکھا سکے. ہو سکتا ہے تم پلٹ آؤ. رمضان ختم ہوا، تلاوت چلی گئی. رمضان ختم ہوا، ذکر چلا گیا. رمضان ختم ہوا، نمازوں کی پابندی چلی گئی. یہی ہے. کیا بدلاؤ آیا زندگی میں؟ وہ آدمی میرا بھائی کتنا کامیاب ہوگا، کتنا خوش نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، ان کو، آپ تمام کو بھی اس بھائی کے صف میں شامل کر دے جس کے اللہ نے گناہوں کی مغفرت کر دی رمضان میں، جس کی دنیا اور آخرت اللہ نے بدل دی، جس کے گردن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا، جس کو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا. اللہ سے دعا کریے اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو بیچ میں شامل کر دے. دعا کریے، دوسروں کو برا بلا مت کہیے. حضرت علی کہتے جو مصیبت تم پر آتی ہے لوگوں، تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. یہ وائرس کا آنا، یہ وبا کا آنا، یہ ہمارا گھر میں بند رہنا، ہماری معیشت تباہ ہونا، ہمارے کاروبار تباہ ہونا، ہماری جاب چلے جانا، یہ ہمارے گناہ ہیں. یہ ہمارے گناہ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے گناہ دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا؟ ابو ہریرہ کہتے تھے ایک پکشی، ایک برڈ جو اپنے نیسٹ میں مر جاتا ہے، ہو سکتا ہے کسی ظالم کے ظلم سے، جو وہ ایک مظلوم پر ظلم کرتا اس کی وجہ سے مر جاتا ہوگا. آپ کو کیا پتا ہے ایک چوٹی، ایک انسیکٹ، ایک کیڑا، ایک جانور، اللہ اکبر، اس کو پانی نہیں ملتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ، ابن آدم کے گناہوں کی وجہ سے ہم پانی سے محروم ہو گئے. گناہ ہم کریں، بھگتے وہ. اللہ اکبر. دعا کرو، اللہ سے جڑ جاؤ. آخری بات بولتا ہوں، دعا فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرو، اور فلسطین کے لیے نہیں، ہر ایک مسلمان کے لیے دعا کرو. کشمیر کے مسلمانوں کے لیے دعا کرو، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے دعا، سب کے لیے دعا کرو. اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ ایسے ظالم و حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ زمین کی دھول چٹا دے گا. فرق یہ ہے، سبب یہ ہے، تم دعا کرو، تم اپنے رب سے مانگو. جاؤ سعودی عرب کے اس میگزین کو اٹھا کر کے پڑھو. اللہ کی قسم، ڈاکٹر احمد نام کے ایک آدمی ہے جو بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں سعودی عرب کے، ان کو سعودی عرب میں بہت بڑا پرائز ملنے والا ہے. جا رہے ہیں ریاض سے آبا، کس لیے؟ اپنے پرائز کو لینے کے لیے. وہاں ان کی تقریر ہے. اللہ اکبر.
ڈاکٹر احمد کہتے ہیں میں چلا گیا، فلائٹ سے اڑا اور اچانک فلائٹ کو طیف میں لینڈ کرنا پڑ گیا۔ کیوں؟ پائلٹ نے کہا آگے موسم ٹھیک نہیں ہے، فلائٹ آگے نہیں جا سکتی ہے، لہٰذا ہم طیف میں گاڑی کو اتار دیں گے۔ فلائٹ جو ہے وہ طیف میں اتر گئی۔ ڈاکٹر احمد کہتے ہیں پتہ نہیں اب کیا ہوگا، میں کیسے پہنچوں گا؟ کسی نے ان کو مشورہ دیا آپ ٹیکسی کر کے چلے جائیں۔ وہ ٹیکسی کر کے جا رہے تھے، اللہ اکبر، اچانک آندھی طوفان آ جاتا ہے اور ٹیکسی والا راہ کو بھول جاتا ہے۔ ایک ایسے جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں کوئی اتا پتہ نہیں مل رہا ہے، نیٹ ورک کام نہیں کر رہا ہے فون کا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہو گئی، کیسے ہو گئی؟ اللہ اکبر، ڈرائیور کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ، ڈاکٹر کہتا ہے یار نہیں پہنچوں گا تو بڑی بے عزتی ہو جائے گی، بڑی ذلت ہو جائے گی، کیا کروں؟ اللہ کا حکم ہے۔ ڈاکٹر احمد کہتے ہیں ڈاکٹر احمد کی زبانی ہے، کوئی کہانی نہیں سنا رہا آپ کو ہم جی، یہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، یہ واقعات، سچے واقعات عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر احمد کہتے ہیں میں نے دور ایک گھر دیکھا، ایک روشنی آ رہی تھی، گیا نوک کیا، ایک بوڑھی عورت باہر آئی، کہا اماں جان ایسا مسئلہ ہو گیا، کیا تھوڑی دیر آپ کے گھر میں رات بسر کر سکتا ہوں؟ اس بوڑھی عورت نے کہا آ گیا۔ ڈاکٹر احمد کہتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھی ماں سے کہا کہ کیا کوئی فون استعمال کر سکتا ہوں؟ وہ کہتی ہے بیٹا تو عرب کے اس خطے میں جہاں پر کوئی فون نہیں آتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر احمد کہتے ہیں اس بوڑھی عورت نے میری بہت تعظیم کی، مجھے کھلایا پلایا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ بچے کی رونے کی آواز آئی۔ میں نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا بیٹا یہ میرا پوتا ہے۔ کہاں اس کے ماں باپ؟ کہا بیٹا ماں باپ چلے گئے۔ تو یہ رو کیوں رہا ہے؟ اللہ، بوڑھی عورت کہتی ہے بیٹا اس کو ایک بیماری ہو گئی ہے۔ اچھا کیا بیماری ہو گئی؟ پتہ نہیں بیٹا، یہاں کے جو آس پاس کے جو چھوٹے موٹے طبیب ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس بیماری کا علاج صرف ایک ڈاکٹر کر سکتا ہے پورے سعودی عربیہ میں، جس کا نام ہے ڈاکٹر احمد۔ میرے بیٹے اس دن سے اللہ سے دعا کریں اللہ میں ڈاکٹر احمد کے پاس اس بچے کو لے کے نہیں پہنچ سکتی ہوں، اللہ میں کمزور ہوں تو کمزور نہیں ہے، اللہ میرے پاس وسائل نہیں تیرے پاس وسائل ہیں، اللہ میں بوڑھی ہوں اس کا باپ نہیں ہے، اللہ ڈاکٹر احمد کو کیسے بھی بھیج دے۔ ہائے ہائے، وہ بوڑھی عورت کہہ رہی تھی ڈاکٹر احمد کے آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اللہ اکبر، ڈاکٹر احمد نے کہا اللہ اکبر کہ اماں جان اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کان پکڑ کے مجھے آپ کے پاس لے کر کے آیا ہے، جس ڈاکٹر کی آپ تلاش کر رہی تھی میں وہی ڈاکٹر ہوں۔ کون کہتا ہے دعاؤں میں اثر نہیں ہوتی؟ کون کہتا ہے؟ دعا کرو، جو کر سکتے ہو وہ کرو، جو نہیں کر سکتے وہ نہیں کرو۔ یہ پروپوگینڈوں میں ہم کو اور آپ کو نہیں آنا ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہماری حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت عطا فرمائے، جو لوگ گزر گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرما دے، اور جو ہم زندہ ہیں اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اے اللہ ایمان پر زندہ رکھ، اور اللہ عقیدے توحید پہ زندہ رکھ، اللہ جب بھی موت دے عقیدے توحید پہ خاتمہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔